جنت البقیع اے 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 جنت البقیع جنت البقیع اے جنت البقیع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کی جد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو روضہ مقدس جس کو 1344 ہجری میں آل سعود کے ذریعے سے جو مظالم ڈھائے گئے اور منہدم کر دیا گیا، اس حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم جنت البقیع کے حوالے سے یہاں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ. سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں آج کے دن کی مناسبت سے، یعنی کہ 8 شوال کے حوالے سے، اور تمام عالم اسلام کو آج کے دن کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ تمام مومنین جانتے ہیں کہ آل سعود جو نجدی ہیں، جس طریقے سے ایک کہا جائے کہ آل نجدی جنہوں نے اپنے پورے طاقت کے ساتھ حجاز پر حملہ کیا اور اس کے بعد پھر جو مزارات مقدسات تھے ان کو منہدم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آج 98 سال ہو گئے ہیں جس کو آج تک وہ روضے تعمیل نہیں ہو پائے، کیونکہ ان کی حکومت ہے وہاں پر. دنیا بھر میں اس کے لیے احتجاج ہوتے ہیں 8 شوال کے دن، اور پوری دنیا میں اس کے لیے جس طریقے سے احتجاج ہوتے ہیں اس میں کوئی اثر یا کسی طریقے کا ان کے اوپر دباؤ دکھتا ہے. یہی سب باتیں ہم پوچھیں گے آغا سے. آئیے آپ کا اس پروگرام میں سوال اور تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کو. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کی طرف سے اور حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. تمام حضرات کو بھی آج کے دن کی 8 شوال کو انہدام جنت البقیع کا دن ہے، سب کو تعزیت اور تسلیت پیش کی جاتی ہے، تعزیت پیش کی جاتی ہے. جیسا کہ آقا یہ انہدام جنت البقیع 8 شوال کو منایا جاتا ہے، اس میں احتجاج کیے جاتے ہیں، پورے دنیا میں اس وقت اس کے خلاف احتجاج ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے احتجاج کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ کیا تاریخ ہے اس کی، اور کس طریقے سے آل سعود جو اس وقت آل سعود ہو گئے ہیں، جو نجدی کہلاتے تھے وہ آل سعود ہو گئے ہیں، اور جو حجاز کہلاتا تھا وہ آج سعودی عربیہ ہو گیا ہے. اس تاریخ کو بیان کر دیں آپ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اس سے غمزدہ ہیں کہ واقعاً وہ گنبد جو صاحبان تمام ائمہ طاہرین کے اور روضے کے بنے ہوئے تھے، اور اس کو منہدم کر دیا گیا، اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ تھا جو انجام پایا تھا. اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یعنی 8 شوال 1344 میں جو یہ گنبد کو جو ہے ڈھایا گیا تھا اور انہدام جنت البقیع کا سلسلہ قائم ہوا تھا. اس سے پہلے بھی جو ہے بہرحال یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ یعنی اس کے پہلے جو ہے 1322 میں تقریباً جو ہے یہ سلسلہ قائم ہوا تھا، اور اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مفتیوں کا فتویٰ یہ تھا کہ اس کو جو ہے یعنی منہدم کر دیا جائے. تو اصل میں جو ہے ایسا تھا کہ وہابیوں کا حملہ ہوا تھا تقریباً 1220 ہجری میں. آج کل جو ہے 1442 چل رہے نا جی. تو 1220 ہجری میں جو ہے وہابیوں نے جو ہے حملہ کیا تھا.
اچھا میں وہابی جو ہے محمد ابن عبد الوہاب ایک تھا، اس کا بیٹا تھا محمد ابن عبد الوہاب نے جو ہے ایک نیا قانون اور نئے یعنی آئین کو جو ہے پیش کیا اور نئے طریقے سے دین کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی، جس کو وہابیت کا نام دیا گیا۔ اور اس کا جو ہے اس میں وہابیت کا جو ہے اصل معیار کیا ہے، وہابی کہتے کسے ہیں؟ وہابی کا مطلب یہ تھا کہ دین میں جو ہے ایسی سی باتیں پیدا کر دو جس سے جو ہے آپس میں تفرقہ بازی ہو جائے، اور نتیجے میں ان وہابیوں نے جو ہے 1220 میں جو ہے اس سے حملہ کیا تھا۔ اور کس کے حکم میں تھا یہ؟ سعود ابن عبد العزیز کے حکم پر جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ سعود ابن عبد العزیز نام تھا معلوم کا، حکم پر جو ہے مدینے پہ حملہ کیا گیا تھا، اور جس میں ائمہ بقی کے مزارات جو بنائے گئے تھے اور گنبد جو کہتے کہ موجود تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے بیت الاحزان اس میں جو ہے بیت الحزن جسے ہم لوگ کہتے ہیں، بیت الحزن جو ہے وہ جگہ تھی جو بہرحال جگہ تھے وہیں پر مدینے میں، جہاں پر شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے بابا کے غم میں جو ہے گھر میں جب رویا کرتی تھیں تو مدینے والے جو ہیں آ کر مولا کائنات سے انہوں نے شکایت کی تھی کہ یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ تو یعنی اس طریقے سے اس زمانے میں بھی ظلم ایسا ہوا کہ نتیجے میں جو ہے شہزادی ایک درخت تھا، اس درخت نیچے جا کر جو ہے یعنی بیٹھ کر اپنے بابا کے غم میں رویا کرتی تھیں، لیکن مدینے والوں کو جب پتہ چلا تو ان لوگوں نے جا کر وہ درخت بھی کٹوا دیا۔ یعنی اب آپ غور کیجئے گا کہ ظلم کس طریقے سے ظلم کیا گیا کہ سائے میں بیٹھتی تھیں تو ایک سائبان لگا دیا گیا تھا، وہاں جا کے شہزادی بیٹھتی تھیں اور اس کے بعد جو ہے گریہ کرتی تھیں۔ اس کو بیت الحزن کا نام دیا گیا، بیت الاحزان جس کو جو ہے کہا گیا۔ اس کو بھی جو ہے کہتے ہیں ایک سائبان تھا، گنبد تھا، اس کو بھی جو ہے ڈھا دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں وہابیوں نے کیا تھا یعنی ابن عبد العزیز کے حکم پر، اور اسی طریقے سے مسمار کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے جب یہ مسمار کیا گیا تھا تو 1234 میں سلطان محمود ثانی نام تھا، تو اس نے حکومت کی تھی 1223 سے لے کر 1255 تک۔ تو اس کے حکم پر جو ہے حکم سے جو ہے اس حملے میں تخریب ہونے والے بعض قبور کی مرمت کی گئی۔ یعنی ایسا ہوا کہ جب یہ محمود ثانی جو ہے آیا ہے وہاں پر تو اس نے جو ہے باقاعدہ یعنی اس کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اس کو بنانے کی کوشش کی اور بنایا اس کو باقاعدہ، جو کہ مسمار ہو چکا نا تقریباً 1220 میں جب وہابیوں نے حملہ کیا تھا، اس کے بعد جو ہے کہتے کہ مزارات پہ جو ہے 1220 کے بعد جو ہے جس سے حملہ کیا مدینے پر، تو اس کے بعد قبور کو جو ہے منہدم کر دیا۔ نتیجے میں جو ہے اب جب 1234 میں سلطان محمود ثانی اس نے جب حکومت کی ہے، اور اس نے حکومت جو کی ہے 1223 سے، اس کی حکومت 1223 سے ہوئی، یہ 1220 میں حملہ کر کے منہدم کر دیا سب کچھ۔ تو اب 1220 کے بعد جو ہے دوبارہ 1234 میں جو ہے یعنی اس کو پھر سے بنایا گیا ہے، جو توڑا گیا تھا تو اس کو پھر سے بنایا گیا۔ اور جب پھر سے بنایا گیا، مرمت کی گئی، تو اس کے بعد پھر جو ہے آل سعود نے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیا تھا، 15 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو مزارات کو جو ہے توڑ دیا جائے، اور یہ بدعت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے بدعت کی بات جہاں تک آ گئی تو شاید کہتے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بدعت کہتے کیسے ہیں، یہ بھی تو معاملہ ہے۔ بدعت جو ہے اس میں شریعت محمدیہ میں جو چیزیں نہیں ہیں اس کو داخل کیا جائے اسے بدعت کہتے ہیں، اور شریعت محمدیہ میں جن چیزوں کو شمار نہیں کیا جاتا اس کو شمار کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو ہے دین میں نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے شامل کر رہے ہیں۔ جیسے مثال طور پر جو ہے بدعت میں آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی مثال دے دی جائے کہ صبح کی نماز جو ہے 2 رکعت ہیں، ٹھیک ہے نا، دین جو ہے 2 رکعت کہہ رہا ہے، نبی جو ہے 2 رکعت کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے ہم اس کو 4 رکعت شامل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم 4 ہی رکعت پڑھیں گے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی جو دین محمدیہ ہے اس میں کچھ بڑھا دیا جائے یا گھٹا دیا جائے یا شمار کر دیا جائے کہ دین میں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے غلط طریقے سے بدعت کا نام لے کر نتیجے میں جو ہے مسمار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ گنبد بنانا بدعت ہے، قبر بنانا بدعت ہے۔
اگر آپ غور کریں تو نبی کے زمانے میں بھی جو ہے نبی نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ زوروا قبورکم، تم اپنے قبروں کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو نبی کا جب حکم ہے زیارت کرنا قبروں کی، تو قبروں کا نشان تو ہونا چاہیے کم سے کم۔ اور یہی ہوا کہ جنگ احد میں جب جناب حمزہ سید الشہداء شہید ہوئے تھے تو ان کی قبر بنی تھی باقاعدہ، یعنی نبی سب کو کہتے تھے جاؤ زیارت کرنے جاؤ کہتے کہ وہاں پہ، تو شہزادی فاطمہ بھی جو ہے باقاعدہ جاتی تھی وہاں پر اور باقاعدہ فاتحہ پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اس کا جو ہے زیارت کرتی تھی، آتی تھی۔ تو یعنی اگر یہ بدعت ہے تو نبی نے کیوں کروایا اور نبی نے کیوں کیا؟ خود نبی جاتے تھے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ غلط طریقے سے دین میں شامل کرنا، یہ ان کے نزدیک جو ہے یعنی سوچا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ شریعت محمدیہ اس کو کہا جاتا ہے جو دین ہمیں محمد سے ملا ہو، وہ شریعت جو محمد سے ملی ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کہتے ہیں، یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ شریعت محمدی اور دین الہی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں مسئلہ وہی ہے کہ دین الہیہ شریعت محمدیہ دونوں ایک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے وہی کام کیا جو اللہ نے کہا، نبی نے وہی کہا جو اللہ نے کہا۔ تو جب چاہے آپ اس کو کہیے شریعت محمدیہ اور چاہے کہتے ہیں دین الہی، چاہے دین اسلام، چیز وہی ہے، نام اس کے جو ہے اپنی یہاں پر ہے۔ ایک سوال اور ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی کا دین، تو علی کا دین وہی تو نبی کا دین ہے۔ نہیں، میں اس میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ، کہ ابھی آپ نے وہابی لفظ کا نام لیا ہے، بالکل۔ وہابی کسے کہتے ہیں؟ وہابی اصل میں عبد الوہاب جو تھا نام تھا اس کا، اس وہاب سے وہابی بنا گیا۔ عبد الوہاب تھا نا، تو عبد الوہاب جو ہے محمد کے باپ کا نام تھا، محمد ابن عبد الوہاب، تو اس نے اپنے باپ کے نام پر دین کو جو ہے پھیلا دیا اس نے۔ اور در حقیقت جو ہے یہ سب نہیں، معاشرے میں اس وقت عام ہو چکا ہے کہ وہابی ہاں اللہ والے، تو وہابی کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا نا۔ وہابی اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک وہاب ایک شخص کے نام پہ جو ہے؟ جی یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہی بار بار بتانا چاہ رہا ہوں یعنی عوام کو کہ محمد ابن عبد الوہاب جو تھا اس نے جو ہے دین کو پھیلانا شروع کر دیا، اور نتیجے میں جو ہے عبد الوہاب جو اس کے باپ کا نام تھا اس سے وہابی جو ہے آیا۔ آئین وہابیت اسے کہتے ہیں۔ وہابیت نہ دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے، انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے جو ہے پیش کیا۔ وہ تو اگر یعنی موقع ملے تو نبی کو بھی نہ مانے، اس طریقے سے منہج موجود ہے۔ یعنی وہ اگر جو ہے کہتے ہیں نتیجہ نکلے تو وہ جو ہے صرف کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یعنی نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے یعنی کہ ایک شخص کے نام سے جو قوم چل رہی ہے، یہ جس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اذہان میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو ہے نہیں وہابی تو بھائی صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ اللہ کو نہیں، وہ وہاب ابن عبد الوہاب جو باپ کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب، تو عبد الوہاب نے جو ہے جو اس کا بیٹا محمد تھا اس نے جو دین کو ایک نئے طریقے سے پھیلانا شروع کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ جب عوام میں ایک نئی چیز آتی ہے تو عوام بھی جستجو کرتی ہے کہ ہمیں یہ اپنانا چاہیے، تو اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ وہابیت زیادہ تیز سے پھیلنا شروع کر دیا۔ اور نتیجہ یہ ہو کہ 1220 میں جو کہتے ہیں کہ وہابیوں نے حملہ کیا تھا سعود ابن یعنی عبدالعزیز کے جو ہے کہنے پر، اس کے حکم پر، تو نتیجے میں یہی ہوا تھا کہ انہوں نے یہ چاہا کہ اصل میں جو ہے بغداد میں سب معاملہ تھا، محمد ابن عبد الوہاب بغداد میں تھا، بغداد سے جو ہے سلسلہ یہ آگے بڑھایا۔ نتیجے میں جو ہے اس زمانے میں جا کے مدینے پہ مزارات پہ سب سے پہلے کام شروع کیا، اور جب کہتے مزارات پہ شروع کیا تو نتیجے میں جو ہے کہتے کہ اس نے یعنی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ قبروں کو جو ہے کہتے مسمار کیا جائے، کہ تاکہ ایک طریقے سے ہو جائے، کیونکہ 15 مفتیوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا، اور فتویٰ لے کر جو ہے کہتے بعد میں دوبارہ جو ہے یہ 1344 میں جو ہے یعنی اس کو جو ہے منہدم کیا گیا، باقاعدہ فتویٰ لیا گیا۔ اس زمانے میں 15 مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ چیز حرام ہے اور قبر کو ڈھانا جو ہے یہ واجب ہے، جبکہ محمود ثانی نے جو ہے یہ جو کہتے کہ سلطان محمود ثانی تھا، اس نے باقاعدہ دوبارہ جو 1220 میں جو ہے کہتے جو یہ سلسلہ ہوا تھا 1320 میں، تو نتیجے میں 1320 میں جو کہتے انہوں نے وہابیوں نے جو ہے مسمار کیا تھا، تو انہوں نے جو ہے کہتے باقاعدہ اس کو بنایا، یعنی سلطان محمود ثانی نے۔ پھر جب یہ جو ہے اس کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا تو تقریباً جو ہے 1255 میں اس کا جو ہے اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ 1220 میں جو ہے وہابیوں نے کیا تھا،
1220 میں وہابیوں نے توڑا تھا، 1234 میں جو ہے یعنی سلطان محمود ثانی نے اس کو بنایا باقاعدہ، اور اس کی حکومت جو ہے محمود ثانی کی جو تھی 1255 میں ختم ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے 1344 میں دوبارہ جو ہے 8 شوال کو یہ منہدم کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے، تو میں نے بتایا بدعت کسے کہتے ہیں، ہر چیز کو بدعت تھوڑی کہا جاتا ہے، بدعت اسے نہیں کہا جاتا تو سیرت محمدیہ ہے، نبی کی جو سیرت ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سب چیزیں اس لیے ڈالی گئیں تاکہ کئی فرقے پیدا ہو جائیں، اور نتیجے میں جب فرقے پیدا ہو جائیں گے تو یہ اہل اسلام ایک نظر سے نہیں دیکھے جائیں گے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اتنے فرقے ہو گئے کہ یعنی نتیجے میں جو ہے گننا بھی مشکل ہو گیا، تو اتنے فرقے ہوئے۔ تو اسی میں جو ہے وہابیت بھی سامنے آ گئی۔ وہابیوں کا کہنا یہ تھا کہ بس اللہ کو مانو، ہر چیز دیکھا تھے بدعت ہے، یہ جو ہے نیا طریقہ پیش کیا انہوں نے، اور نتیجے میں آج جو ہے آل سعود کی حکومت جو کہتے ہیں جو وہاں پہ سعودیہ موجود ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ اپنی یعنی نیتی کو، اپنی آئین کو، اپنے یعنی قانون کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ بس ہم ہی سب کچھ جو ہے اہل اسلام میں ہم ہی سب دکھیں، بس یہ ہے مین مسئلہ، وہی دکھاتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے اللہ سے نبی تک پہنچا ہے، نبی سے جو ہے علی تک پہنچا ہے، اہل بیت تک پہنچا ہے، اور ہمارے پاس جو ہے اہل بیت کے ذریعے جو ہے دین پہنچا ہے۔ تو دین اصل میں جو ہے اہل بیت کے پاس ہے، دین اصل میں جو ہے علی کے پاس ہے، دین اصل میں جو ہے نبی کے پاس ہے۔ یہ مطلب تھوڑی نہ کہ جائے کہتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی کرنا شروع کر دیں، ہمارا جو دل چاہے وہ ہم کرنے لگے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جنت البقیع جو بہرحال جو ہے کہتے ہیں قبرستان بنایا گیا وہاں پہ، اس زمانے میں بہرحال جو ہے ایک باغ تھا، باغات تھے، بقیع باغات کو کہا جاتا ہے، تو جنت البقیع جو ہے وہی باغات ہے جو پہلے تھے، اس کو پھر بعد میں جو ہے دھیمے دھیمے کر کے جو ہے اس میں یعنی قبریں بننا شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ سوال مطلب کہ آپ کے ذہن میں ہو تو سب سے پہلے جس کو دفنایا ہے نبی نے وہ عثمان ابن مظعون نام کے تھے، جی، ان کے بہترین صحابیوں میں سے تھے، اچھے صحابیوں میں سے۔ جنت البقیع کے جب وجود نہیں تھا، ہاں تب کی بات بتا رہے ہیں کہ نبی نے جو ہے اس میں پیڑ تھے، باغات تھے باقاعدہ، تو اس میں نام تو جنت البقیع ہوگا، نام تو نام بقیع کہتے ہیں باغات کو، بعد میں جنت البقیع نام پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ جب جنت البقیع نام پڑ گیا تو اس میں سب سے پہلے جس کو دفنایا گیا نبی کے صحابی تھے، عثمان ابن مظعون، بہترین صحابی تھے، نبی ان کو بہت پسند کرتے تھے، نبی نے خود دفنایا تھا ان کو ایک روایت کے مطابق۔ تو پھر دھیرے دھیرے جناب عباس کی بھی وہیں پر قبر ہے، جناب عباس کون؟ نبی کے چچا، نبی کی چچا قبر ہے، وہاں پہ قبر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یعنی تاکہ عوام یہ سمجھ جائے کہ جن افراد کی قبر ہے، تو چند افراد کا نام میں آپ کے سامنے لے لوں تاکہ یہ بھی جو ہے آپ کے ذہن میں جو سوال ہوگا لوگوں کے کہ آخر کن کی قبر ہے اس میں۔ میں چاہوں گا یہ بھی بیان کر دیں آپ کی جو ہے جنت البقیع میں آخر کن لوگوں کی قبر ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں جو مشہور ہے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا کی قبر وہاں پر موجود ہے۔ جبکہ جو ہے بریکٹ میں ایک بات کہتا چلوں کہ جناب شہزادی فاطمہ کی قبر کا اندازہ آج تک کسی کو نہیں ہے کہاں پر ہے، کیونکہ مولا کائنات نے یعنی رات کے سناٹے میں دفنایا تھا، اور کئی قبریں جو ہے جنت البقیع بنا دی تھی مولا کائنات نے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ عرب میں بڑا سخت مرحلہ تھا کہ دشمنی اگر کرتے تھے اس زمانے میں تو قبر تک کھود دیتے تھے، قبر سے بھی نکال لیتے تھے۔ تو وہی مسئلہ تھا کہ وہ مولا کائنات نے جو ہے کئی قبریں انہوں نے بنائی دی تاکہ جو ہے یعنی شناخت نہ ہو سکے کون سی قبر ہے۔ تو بات آگے تک جملہ کہتا چلوں کہ اس وقت جب مولا کائنات نے دفنا دیا تھا تو دوسرے دن مدینے والوں کو پتہ چلا تو کچھ افراد آگے بڑھے، انہوں نے کہا قبر کی طرف بھاگے کہ بندہ کہ چلے ہم جو ہے وہاں نماز جنازہ پڑھیں گے پھر سے۔ تو مولا کائنات کو جب اطلاع ملی کہ کچھ لوگ جو ہے جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں تو مولا کائنات پھر پہنچے، اور جو قبر بنائی تھی کئی قبریں بنا دی تھیں تو ایک قبر پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ گئے اس کے بعد پھر تلوار نکال لی، اور یہاں تک جا کر کہا کہ کوئی اگر ایک قدم آگے بڑھایا اور قبر میں ہاتھ لگایا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ جبکہ مولا کائنات نے اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھائی تھی، صبر کرتے رہے، سب کچھ تھا، لیکن وہاں پہ جب یہ مولا کائنات کی ذہن یعنی بات پہنچی کہ وہ جو ہے کچھ لوگ جا رہے ہیں قبر کو چھوئیں گے، اس کا بھی جو ہے
یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں، تو مولا کائنات پہنچے اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایک قبر آگے بڑھا دیں اور قبر کو ہاتھ لگائیں، اور کوئی لگایا تو خیر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے انہی میں سے ایک نے کہا کہ میں نے سنا تھا نبی سے کہ جب علی جو ہے مٹی کے اوپر بیٹھے ہوں، مٹی کے گھوڑے بیٹھے ہوں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہو، تو کوئی اگر آگے بڑھے گا تو بچے گا نہیں، تو سب بھاگے واپس۔ تو یہ بھی جو ہے مولا کائنات نے کر کے دکھایا کہ دیکھو ایسا نہ سمجھنا کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے یا نہیں ہے، ہم چاہ سکتے ہیں لیکن نبی کے فرمان کے مطابق کہ ہمیں صبر کرنا ہے، اس لیے ہم صبر کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں یہ موجود ہے کہ 3 جگہ بتائی روایت میں کہ فاطمہ کی قبر کے بارے میں، زہرا کی قبر کے بارے میں۔ ایک تو جنت البقیع مشہور ہے، دوسرا جو ہے وہ گھر جہاں پہ نبی یعنی رہتے تھے وہاں پہ دفن ہے، تیسرا جو ہے محراب و ممبر کے درمیان، مسجد میں محراب و ممبر کے درمیان، جہاں محراب ہے وہاں جہاں نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ ہے ممبر، ان کے درمیان جو ہے قبر بتایا گیا۔ اس لیے جو ہے جب آپ جائیے وہاں زیارت کرنے کے لیے مدینہ، تو وہاں پہ جو ہے محراب و ممبر درمیان جو ہے زیادہ لوگ چاہتے ہیں نماز پڑھیں، اور زیادہ چاہتے ہیں کیونکہ ہر کے ذہن میں عقیدہ موجود ہے کہ یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اصل میں جو ہے روایت میں موجود ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یہ جگہ محراب و ممبر کے درمیان۔ تو ایک روایت کے مطابق یہ جناب سیدہ کی قبر کا مقام ہے۔ بہرحال یہ کہتے کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ تو مولا آئیں گے تو وہی بتائیں گے قبر کہاں ہے۔ دوسری بات یہ کہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے۔ فاطمہ بنت اسد جو ہے مولا کائنات کی والدہ گرامی، ان کی قبر وہاں موجود ہے، وہاں پہ ان کی قبر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر ام البنین مولا عباس کی ماں کی قبر وہاں موجود ہے۔ اب بتائیے یہ سب شخصیتیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ ابراہیم پیغمبر کے بیٹے، ان کی بھی قبر وہاں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اسماعیل جناب امام جعفر صادق السلام کے بیٹے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب یعنی اسماعیل جو ہے، جو اسماعیلی فرقہ چلا ہے وہ اسی بنیاد پہ چلا ہے۔ تو مولا امام جعفر صادق السلام نے جو ہے ان کو بغیر دفنایا، لوگوں کے سامنے دفنایا کہ دیکھو یہ زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا اسماعیلی، وہ بہرحال گفتگو الگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹے کی بھی قبر وہاں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے خدیجہ کہ جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جو نبی نے جو ہے پالا تھا، جن کو 3 بیٹیوں کہا جاتا ہے، جو کہتے نہیں کہ نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ اصل میں جو ہے جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں جو نبی نے پالا تھا باقاعدہ، وہ رہتی تھی جناب خدیجہ کے پاس۔ تو وہ جب شادی ہو گئی تو وہ خود نبی کے پاس جب رہنے لگے تو نبی نے بھی اس کو پالا۔ تو اس لیے جو ہے کہتے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یعنی نبی کی کئی بیٹیاں ہیں، نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، یہ سب جو ہے پالی ہوئی بیٹیاں تھیں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کا نام تو سنا ہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یعنی نبی کو جو ہے یعنی شیرخواری کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے جو ہے معین کی گئی تھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نبی کے اصحاب و انصار اس میں جو ہے موجود ہیں۔ اس کے بعد عبد المطلب اور ابو طالب جناب خدیجہ اور جی یہ سب کی قبر جو ہے وہاں پر ہے مکے میں، ان کی بھی قبر کو بٹھایا گیا ہے، یہ بھی بتا دیں آپ کو۔ مکے میں یعنی کہ پوری بنی جی مکے میں بھی جو کہتے ہیں کہ جو ہے جنت المعلا، جسے آپ معلا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، جنت المعلا جنت المعلا، یہ 2 طرح کے نام ہیں، جنت المعلا کہیے یا جنت المعلا کہیے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے جناب عبد المطلب کی قبر کو بھی منہدم کر دیا گیا، یہ بھی مصیبت ہے۔ اس کے جناب ابو طالب کی قبر کو منہدم کیا، جناب خدیجہ کی قبر کو منہدم جی صرف اور صرف جنت البقیع کے ہی مزارات مقدسات اور سب سے بڑی بات بلکہ جی اور بھی بہت سی قبریں، جتنی قبریں تھیں سب منہدم کر دیا۔ اگر کبھی آپ جانا نصیب ہو انشاءاللہ ہوگا سب کو، جا کے دیکھیے گا کہ ایسی بدن بالکل ویران پڑی ہوئی ہے سب کچھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مزارات کو توڑنے سے پہلے قیمتی جو اشیاء تھی سب لوٹ لیا، یعنی جو ہوتا نہیں ہے جیسے سونے کے گنبد ہے نا، سونے کے جگہ کچھ چاندی کے جگہ کہ اس پہ کیا نام ہے آپ کے روزے پہ جو ہے جو زری نہیں ہے زری، اس میں چاندی چڑھی ہوئی تو وہ نوچ لیا انہوں نے، لے کے چلے گئے، جتنے قیمتی اشیاء اور سامان تھے سب لوٹ لیا انہوں نے، یہ کام کیا۔ یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے جناب جناب عبداللہ جناب آمنہ کے گنبد بھی جو ہے وہاں پہ جو موجود تھے مٹا دیا انہوں نے۔ تو اس میں جو ہے وہابیوں نے جو کام کیا یہاں مدینے میں جو ہے مسمار کرنے کے بعد سیدھے جو کربلا پہنچے،
اور کربلا میں بھی جو ہے حملہ کیا اور ذریعہ اقدس کو اکھاڑ دیا. کربلا میں بھی یعنی صرف یہی نہیں, وہاں پہ بھی انہوں نے کیا, وہابیوں نے. اس کے بعد جو ہے 7,000 علماء جو موجود تھے ان کو قتل کیا انہوں نے. یہ یعنی ظلم کی انتہا آپ دیکھیں. پھر یہ نجف کی طرف بڑھے. یعنی اب آپ دیکھیے کربلا میں ذریعہ اقدس کو اکھاڑا, پھر وہاں سے نجف کی طرف بڑھے. لیکن نجف میں جو ہے عوام نے باقاعدہ مقابلہ کیا ان سے, اور نجف والوں نے جو ہے ان کو پیچھے کھدیڑ دیا. پھر نجف میں وہ کچھ نہیں کر پائے. یہ بھی مسئلہ ہے, روزے میں کچھ نہیں مٹا پائے. شدت سے جو ہے مقابلہ کیا گیا, اس کو جو ہے نہیں مٹا پائے. تو اس بنیاد پر ہم یہ کہنے کے چاہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدینے پہ جو حملہ ہوا تھا, جس میں مسجد یعنی نبوی اور دوسرے مذہبی اماکن کو نقصان پہنچایا گیا تھا, اس حملے میں 7 ماہ بعد یعنی رمضان مبارک 1344 کو شیخ عبداللہ ابن بلیحد جس کی عمر جو پیدا ہوا تھا 1284 میں اور مرا ہے کہتے وفات ہوئی اس کی 1359 میں, اور یہ جو ہے جو حکومت کیا اس نے 1343 سے 1345 تک, یعنی 2 سال حکومت کی اس نے 1343 سے 1344 میں. یہ جو ہے مکے کا چیف جسٹس تھا. اس نے جو ہے وہ مدینہ آیا اور وہاں مفتیوں سے یعنی قبروں کی تخریب کے لیے اس کو توڑنے کا حکم دریافت کیا. اس طرح اس نے 1344 کو کس نے کیا؟ عبداللہ ابن بلیحد, جو کہتے ہیں کہ وہاں مکے کا چیف جسٹس تھا. اس کے ذریعے جو ہے یہ سب کام انجام پایا ہے. لیکن آل سعود کا پورا ہاتھ ہے, انہوں نے جو ہے فتوے دلائے, انہوں نے سب کچھ کیا. اور یہی مسئلہ ہے کہ ان سب کی بنیاد اسی پر وہابیت پر ڈھائی گئی ہے کہ اس کو ختم کرو اور قبریں جو ہے مسمار کرو. یہ سب چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے آل سعود کیسے ہو گئے جبکہ یہ تو نجد کے رہنے والے. ہاں سعود بھائی, دیکھیے اب 1220 میں جو ہے سعود ابن عبدالعزیز کے حکم پر ہی تو سب کام ہوا تھا. تو جب یعنی وہی سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک. یہ سب جگہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب جو حکومت چل رہی ہے نا, اسی کے جو کہتے ہیں کہ نسل سے چل رہی ہے. اسی لیے آل سعود کہا جاتا ہے. بھائی بنی امیہ کیوں کہتے ہیں بنی امیہ؟ آل سعود سعودی عربیہ, اس سے پہلے سعودی عربیہ کا نام کوئی نہیں تھا, اسے حجاز کہا جاتا تھا. ہاں حجاز تھا, لیکن جب آل سعودیہ ہوا نا, سعود کے نام سے ہوا. سعود ابن عبدالعزیز نام بتایا نا ہم نے آپ کو, اسی سے سلسلہ آگے بڑھا تو وہی سے نام سعودیہ پڑ گیا. کسی مسلمان نے ایسی مخالفت نہیں کی بھیا. جب کہتے ہیں دیکھیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, میرا اختیار ہو گیا, میرا اقتدار ہو گیا, اب کوئی نہیں بول سکتا. بھائی دیکھیں یہی ہوا تھا مکے میں جو ہے اس زمانے میں. مکے میں حکومت تھی کس کی؟ عبداللہ ابن زبیر کی. تو اب جو ہے اسی کی حکومت چلتی تھی, اسی کا جو ہے مکے پر یعنی حکم چلتا تھا. مدینے میں جو ہے حکومت تھی, مدینے اور کہتے ہر جگہ پہ حکومت تھی کس کی؟ یزید کی. تو یزید کا جو ہے حکم چلتا تھا. پھر کوفے میں جو ہے زبیری حکومت آ گئی تو پھر اس کا حکم چلتا رہا. پھر اس کے بعد کوئی نہیں بول سکتا تھا. پھر جب جناب مختار کی حکومت آ گئی تو جناب مختار کی حکومت چلتی رہی. پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں زبیری حکومت آ گئی. اس طریقے سے جو ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. مصیبت تو یہ تھی اس زمانے میں, اقتدار وہ چلتا تھا. یہ حکمرانی تھی اس زمانے میں کہ ہم نے چاہے فتح کیا تو ہماری حکومت, ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ مصیبت تھی. تو یہی نتیجہ ہوا کہ آج جو آل سعود نے یہ کام انجام دیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ظلم جو ہے وہ زیادہ دن چلتا نہیں ہے. اللہ جو ہے ظلم کو پسند نہیں کرتا. اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق ضائع کرنا. اور یہ ظلم کا سلسلہ جو ہے وہاں شروع ہوا ہے. یعنی مولا کائنات کا جو یعنی پہ ظلم ہوا ہے, ان کی حکومت چھینی گئی, شہزادی کی یعنی شہزادی کے اوپر ظلم کیا گیا, اور اس کے شہزادی کے جو ہے باقاعدہ باغات کو جو ہے چھین لیا گیا, باغ فدق کو چھین لیا گیا. تو یہ سب جو ہے ظلم ہے. ظلم کسی کے حق کو پامال کر دینا. یعنی دنیا بھر میں آج مسلمان جو بدنام اور جس طریقے سے آتنکوادی ہے, یہ پہلا ٹیرر اٹیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر, بیٹی کے گھر پر کرنے والا. بیٹی گھر میں جو ہے کہتے ہیں. اچھا بتائیے کون سی عقل جو ہے گوارا کرتی ہے کہ نبی کی وفات ہوئی ہے, ابھی چند دن بھی نہیں گزرے, اور نتیجے میں بیٹی جو ہے غمزدہ ہے, اس کے گھر میں جا کے آگ لگا دیں گے آپ؟ ہمیں کون سی عقل کہتی ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں ذرا سے بھی اگر جو ہے انسانیت پائی جائے گی, ذرا سے شرافت پائی جائے گی, ذرا سے جو ہے عقل کا استعمال کرے گا انسان, تو
بھائی مایوس سمجھا جائے گا نہیں سمجھا جائے گا؟ اب آپ بتائیے کہ وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ مطلب چلو بھائی کوئی دوسرا ہو، نبی کلمہ پڑھ رہے ہیں، نبی کی بیٹی کے گھر میں جا کے دروازے میں آگ لگاتے رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں. یعنی یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان کا جو ہے بس لباس ظاہری طور پہ جو ہے یہ نظر آتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، جی ہم نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہوئے تھے. ختم. یہی تو مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ دین کو ماننا اور ایمان پر باقی رہنا معیار ہوتا ہے. نہیں، سقیفہ سے بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ مالی غنیمت کے لیے یہ مسلمان ہوئے تھے، پہلے دوسرے تیسرے، ہاں جو بھی تھے. اس طریقے سے تو آپ یہ زائد میں زیارت عاشوراء آپ پڑھیے. شاید عاشوراء میں باقاعدہ جو ہے یعنی ایک جملہ ہے کہ اللہم لعن ولا ظالم الظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع پہلے پر بھی ظلم ہے اور آخر پہ بھی ظلم ہے. اللہم لعن اصابت الرد جہادت الحسین و شاید و بایت. تو یعنی سب سے پہلا جس نے حق آل محمد کو یعنی ظلم کیا اور حق کو غصب کیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو ظاہر تو یہ سلسلہ جو ہے وہاں سے چل رہا ہے. اور یہ آل محمد جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے مظلوم رہے ہیں. یعنی مولا کائنات کی مظلومیت آپ دیکھ لیے، پھر اس کا سلسلہ آج تک مظلومیت کا پایا جاتا ہے. تو یہ ظاہر بات ظالم یعنی ہمیشہ جو ہے ظالم نہیں رہ سکتا. آپ بتائیں فرعون جیسا ظلم کرنے والا کیا بچ پایا؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے میں تا قیامت ایسے رکھوں گا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. تو اس کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے. جس نے بھی حکم یعنی جس نے بھی جو کہتے کہ ظاہر ظلم کیا ہے اس کا صرف نام رہتا ہے ظالم ہونے کے حیثیت سے، ورنہ ظلم جو ہے ایک دن ختم ہو جاتا ہے. اگر سوال میں سب سے پہلا سوال ہم نے آپ سے جو ہے شروعات میں ہی کیا تھا کہ اس احتجاج، یہ جو احتجاج ہے یہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ 1344 ہجری سے ہی یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. جی بالکل بالکل باقاعدہ ہے. مظالم ڈھائے گئے ہیں، مظلوموں نے احتجاج کیا. بھائی یہی آپ دیکھیے احتجاج کا فرق کیا پڑتا ہے، یہی آپ دیکھیے 1220 میں جو ہے کہتے پہلے منہدم کیا گیا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کا جو ہے اس کو جو ہے بنایا یعنی 1200 جو ہے 34 میں جو ہے 1234 میں بنا، 1234 میں دوبارہ بنایا گیا. پھر 1234 سے لے کر 1344 تک باقی رہا. 1344 میں جو ہے منہدم کیا گیا. یعنی اللہ نے یہ بھی دکھا دیا کہ دیکھو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حق کے پرستار ہیں اور حق کے حامی ہیں. آج چلیے کہ ظاہر سے بات ہے اللہ جو ہے رسی ڈھیلی رکھتا ہے، ڈھیلی کرتا چلا رہا ہے، ظلم کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ظالم تم کب تک ظلم کرو گے، کب تک جو تم اس پر ناز کرتے رہو گے، ایک نہ ایک دن تمہاری رسی کو کھینچ لیا جائے گا. بھئی آپ دیکھیں صدام نے بھی جو ہے ظلم کیا تھا وہاں عراق والوں پر، تو رسی ڈھیلی تھی، ایک نہ ایک دن رسی کھینچی گئی. تو اللہ کوئی نہ کوئی جو ہے راستہ پیدا کرتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ حق کے ساتھ آواز بلند کریں. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے یعنی یہ کر سکتا ہے کہ ہاں چلو کچھ نہ کچھ ہمارا نام آ جائے اس میں، کہ ہم نے جو ہے اللہ کے بارگاہ میں ہمیں کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے پروردگار جو ہے کچھ نہیں کر سکا تو کم از کم جو ہے دل کے گہرائیوں سے ہم نے نفرت پیدا کی. اللہ تو دیکھ رہا ہے ہم کو. دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا کہ کبھی ہوتا ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم جو آواز اٹھاتا ہے، آواز بھی اگر نہیں اٹھا سکتا تو کم از کم دل کی گہرائیوں سے نفرت پیدا کریں. تو اللہ دیکھ رہا ہے. روز قیامت جو ہے بہرحال جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو چڑیا کیا کر رہی تھی؟ پانی ڈال رہی تھی. اس کے پانی سے آگ تو نہیں بجھ سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ محشر کا انتظام کر رہی تھی. اور جس طریقے سے میں آگے چاہوں گا کہ کیونکہ وقت ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو احتجاج دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور جس طریقے سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں اثرات جو ہیں، اثرات بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم از کم جو ہے یعنی لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے مردہ نہیں ہیں. ان کے اندر جو ہے احساس ہے کہ یہ ظلم ہے. اب وہ مجبور ہے کہ آپ یعنی آگے نہیں آ سکتے. بظاہر بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یا ہم یا کوئی دوسرا جو ہے جا کر وہاں پہ تعمیر کر دیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. میں حکومت دوسرے کی ہے، ہم لوگ جگہ تو دوسری جگہ آئیں. تو ہر جگہ قانون الگ الگ بنایا گیا ہے، الگ الگ سسٹم ہے. لیکن ہم کم از کم جو ہے یہ دل و دماغ میں یہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جو کام ہوا ہے یعنی ہمارے ائمہ طاہرین جو وہاں پہ جو ہے میں نے 4 نام رہ گیا تھا وہ تاکہ عوام یہی بھی سمجھ جائے کہ ان کی بھی قبر ہے. امام
चौथे इमाम हसन अलैहिस्सलाम दूसरे इमाम की कब्र वहीं पर है, उनका मज़ार है वहीं पर। और दूसरी कब्र जो है चौथे इमाम की है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की है। ये 4 इमामों की कब्र वहीं पर है। अच्छा, तब आप बताइए कि 4 इमामों की कब्र, 4 मासूमीन कब्र है, तो आस्था का जो है, आस्था की मंजिल तो हमारे लिए है ना, जी हमारे इमामों की कब्र है। जी शहजादी फातिमा की भी अगर रवायत के मुताबिक मान लिया जाए तो 5वें मासूम वो है, 5 मासूमीन की कब्र वहाँ पर मौजूद है। यकीनन तो अब जाहिर सी बात है कि यानी ये तो गम का दिन है ही है। जी यानी लोगों ने जो है कहते हैं कि ये भी नहीं करने दिया, कम से कम एक साहिबान था उसको भी रहने देते, लेकिन साहिबान जो कहते हैं यानी जो छत थी वो भी ख़त्म कर दी, गुंबद था वो भी तोड़ दिया, मुनहदिम कर दिया। तो अब इसी तरीके से जो है धूप में लाश यानी कब्र पड़ी हुई है। तो इसलिए भी तो एक जुल्म है, और जाहिर सी बात है कि यानी इंसान जो है इसकी तरफ जो है दिल की गहराइयों से जो है अपने दिल और दिमाग में ये रखना चाहिए कि ये काम गलत है जी कि जो मुनहदिम किया गया, तोड़ा गया। अब बताइए हम किसी घर तोड़ दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? एक मिसाल है, मैं किसी घर अगर तोड़ दिया गया तो किसी को अच्छा लगेगा? कौन सा अक्लमंद इंसान ये कहेगा कि हाँ ये अच्छा काम किया है? तो जाहिर सी बात है हर अक्लमंद इंसान जो ये कहेगा कि ये काम जो है मुनासिब नहीं है। 1344 में जो काम हुआ है, मुनहदिम किया गया है 8 शव्वाल 1344 में, ये हमारे लिए गम का दिन है। और इस दिन जो है शियान हैदर कर्रार जो है, जो अली के चाहने वाले हैं, महतरम के चाहने वाले हैं, ज़हरा के मानने वाले हैं, ये सब जगह आज़ादारी करते हैं और गम मनाते हैं, इमाम से मुतवस्सिल होते हैं, अल्लाह से मुतवस्सिल होते हैं, ताकि एक इसके असरात क्या होते हैं आगा? इस असरात ये होते हैं कम से कम बेदार है इंसान। सबसे बड़ी बात बेदारी है। हमारे अंदर एहसास है कि हम जो कहते हैं कि जाहिर सी बात है कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम आज़ादारी कर रहे हैं। आज़ादारी मेन चीज़ है। आज़ादारी ये तो कुरान कह रहा है कि मन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब। अगर कोई शायर खुदा की ताज़ीम करेगा तो वो क़ुलूब की पाकीज़गी का सबब बनेगा। तो यही जो है हम याद करते हैं 8 शव्वाल को, ये शायरुल्लाह में से है, आज़ादारी करते हैं, यह शायरुल्लाह में से है। तो हम जो है जाहिर बात है कि कम से कम क़ुलूब की पाकीज़गी तो हो रही है, हम अल्लाह से करीब तो हो रहे हैं। और फिर ये भी हम दुआ करते हैं कि इमाम ज़माना का जल्दा ज़ुहूर हो, ताकि जो है उनके ज़रिए जो है तमाम दुनिया में अदल इंसाफ की हुकूमत कायम हो सके। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ना, और बाकायदा जो है कहते यही कहा गया कि आप इंतज़ार कीजिए, दुआ कीजिए। तो ज़ाहिर दुआ भी करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं। यकीनन इंशाअल्लाह जिस तरीके से जन्नतुल बक़ी के मज़ारात भी तामीर होंगे और बैतुल मुक़द्दस भी आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह। एक तरफ आले सऊद ज़लील और रुस्वा होंगे और दूसरी तरफ ये आले यहूद जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत फैला रहे हैं ज़माने में। अगर मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के हवाले से क्या मोमिनीन को आप पैगाम देना चाहेंगे आज की मुनासिबत से? तमाम कहते हैं कि जो वाक़ई हक़ पसंद लोग हैं, यूँ मैं कहूँगा हक़ पसंद लोग, इसमें मैं किसी मज़हब और मिल्लत की बात नहीं करूँगा, जितने भी हक़ पसंद लोग हैं वो उनके अंदर इंसानियत और शराफत पाई जाएगी, तो वो कम अज़ कम जो है इसकी तरफ मुतवज्जे रहेंगे कि किसी पर जुल्म किया जाए तो ये जुल्म है, किसी पर भी। और ज़ाहिर सी बात है हमारे आखिरी नबी जो थे वो कभी किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे, कोई मज़हब मिल्लत का इंसान हो। और ज़ाहिर सी बात है कि यानी हमारा भी इंसानियत और शराफत का फरीज़ा बनना चाहिए कि हम जो है इस काम को ज़हनों में रखें और इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बनी आदम जो है यानी आज़ाए एक दीगर हैं, एक दूसरे के हाथ और पैर हैं। यानी बनी आदम के बेटे सब एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो जैसे मतलब हाथ हमारा जो है अगर दर्द होने लगता है हाथ में तो हमारी आंखें बेकरार हो जाती हैं, हमारा कान बेकरार हो जाता है, हमारा दिल और दिमाग बेकार हो जाता है कि हाथ में दर्द बहुत है। तो उसी तरह जो है इंसानियत पे अगर आँच आ जाए इंसानों को जो है, तो तमाम इंसानों को बेकरार रहना चाहिए कि उस पर कैसे कहते हैं ये जुल्म हो रहा है जी। तो ये बनी आदम आज़ाए एक दीगर इसलिए कहा गया। और उसके बाद जो कहते हैं जाहिर सी बात है कि कुरान ने भी कहा है कि तुमको नफ्स वाहिदा से पैदा किया अल्लाह ने, सूरह निसा में है कि तुमने नफ्स वाहिदा से पैदा किया, नहीं आदम से तुम सबको पैदा किया गया है। तो सब तो आदम की तरफ से आए हैं, जितने भी दुनिया मौजूद है सब की जो है नस्ल जो है आदमी से चली है, तो सब आदम के बेटे हैं। तो सबको एक दूसरे को हाथ में हाथ मिलाकर जो है आगे बढ़ना चाहिए, बरादरी और भाईचारगी पैदा करना चाहिए। और ये जुल्म सितम जो है मुनासिब नहीं है,
کہ یعنی انسان جو ہے کسی پر ظلم کرے. تو اس لیے جو ہے حق پرستی اور حق کا ساتھ دینا، اور اس کے بعد جو ہے امام زمانہ جو کہتے ہیں کہ واقعا ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے والے ہیں، ان کے یعنی ظہور کے لیے جو ہے ہم دعا کرتے رہیں. یہی ہمارا کام ہے، ہم اپنا فریضہ انجام دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے وقت دیا، ہم شکر گزار ہیں تمام ناظرین اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے. اور آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو ایک بار پھر سے تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال غم کا دن ہے، اور ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو اس وقت ہم سے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آغا نے جنت البقیع کے حوالے سے تاریخ بیان کی ہے آپ کو. انشاءاللہ اس تاریخ کو آپ سنیے، غور سے سنیے، اور بچوں کو بھی سنائیے، تاکہ یہ تاریخ ہماری نسلوں تک کے، یقیناً ہماری نسلوں تک کی جائے گی. اور جس طریقے سے یہ پروگرام احتجاجی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا، ہم شکر گزار ہیں آپ تمام ناظرین کے، اور تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، اور اپنے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں بھی تعزیت پیش کرتے ہیں. دیکھتے رہیے حسینی چینل. جس طریقے سے ابھی آغا نے جو پیغام دیا ہے اس کو ضرور سنیں، اور ہمیں فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.